کے کھال ہڈی اور ایسی اشیاء پر لکھے ہوئے تھے، اور آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ترتیب سے صورتوں کو تفسیر اور شان نزول سمیت جمع کیا اور اسے ترتیب دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر آپ نے وہ نسخہ حکومت وقت کے سامنے پیش کیا، لیکن قرآن کے اس نسخے کی تفسیر میں اور اس میں آیات کے متعلق لکھا ہوا شان نزول قریش اور حکومت کے مقرب افراد کے مزاج کے مطابق نہیں تھا۔ اس لیے حکومت نے قرآن مجید کے اس نسخے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر علی علیہ السلام اس مصحف کو اپنے گھر لے گئے اور اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ آپ کے بعد یہ مصحف ائمہ ہدی علیہ السلام کے پاس منتقل ہوتا رہا، اور ائمہ ہدی علیہ السلام اس کی شرح و تفسیر سے استفادہ کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ایک مدرسہ، ایک انسٹیٹیوشن، ایک یونیورسٹی قائم کر رکھی تھی جس میں 2000 سے زیادہ طلبہ پڑھتے تھے، تو ان میں سارا دن درس و تدریس ہوتا تھا، سوال و جواب ہوتے تھے۔ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام جو کچھ ان اپنے شاگردوں کو، اپنے طلباء کو تفسیر اور تعویل اور ظاہر اور باطن قرآن بتایا کرتے تھے، وہ اسی مصحف علی سے بتایا کرتے تھے۔ اور اس وقت وہ مصحف حضرت حجت علیہ السلام کے پاکیزہ ہاتھوں میں ہے، اور آپ کے ظہور کے بعد اسے عوام الناس کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی تدریس کا حکم دیں گے۔ البتہ اس کے جو مندرجات ہیں، وہ سارے جو اقتباسات ہیں، اس میں جو تفاسیر ہیں، جو تعویل ہے، جو شان نزول ہے، وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیے تھے، اور ان کے اکثر شاگردوں نے اسے لکھ لیا تھا، اور ان کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کا لکھا ہوا جو ہے وہ آج ہمارے پاس تفاسیر کی صورت میں اور احادیث کی صورت میں موجود ہے۔ امام علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تفسیر حاصل کی تھی، آپ اپنے زمانے حکومت میں اسے خطابات کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور اہل کوفہ کے تابعین نے اس تفسیر کو حضرت کی زبانی سنا اور دوسروں تک پہنچایا۔ چنانچہ شیعہ و سنی کی اکثر تفسیر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، وہ اس ذریعے سے منتقل ہو کر کتب تفسیر تک پہنچی۔ اگر آپ کو خلافت نہ ملتی اور آپ مدینے سے کوفہ ہجرت نہ کرتے اور اپنے خطبات میں تفسیر قرآن بیان نہ کرتے، تو آج دنیا میں کوئی تفسیر موجود ہی نہ ہوتی۔ وہ تفسیر جو خلفاء کے دور میں ممنوع قرار دی گئی تھی، آپ کے اقدامات سے دوبارہ متعارف ہوئی، اور آپ نے اسلامی معاشرے کو تفسیر کا تحفہ واپس لوٹایا۔ زیارت جامعہ میں ائمہ ہدی کو لفظ حمل تو کتاب اللہ، حاملین کتاب اللہ کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ یقیناً امیر المومنین علیہ السلام کتاب خدا کے ان حاملین میں ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں، اور یہ لقب آپ پر بدرجہ اتم صادق آتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں فرمایا تھا، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، مجھ سے پوچھ لو۔ خدا کی قسم میں زمین کے راستوں کی بنسبت آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں۔ میں ہر آیت کے متعلق جانتا ہوں کہ یہ پہاڑ پر نازل ہوئی یا صحرا میں، رات کے وقت نازل ہوئی یا دن میں۔ جب علی علیہ السلام سلونی کا دعویٰ کر رہے تھے، تو بعض جاہل اور نادان لوگوں نے اٹھ کر حضرت کو لاجواب کرنے کے لیے ازراء تمسخر کچھ بےہودہ سوالات بھی کیے تھے، جن کا حضرت نے مناسب جواب دیا تھا۔ مثلاً انس نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میرے چہرے اور سر پر کتنے بال ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سوال کا مجھے جواب بتایا تھا۔ تیرے ہر بال کی جڑ میں ایک شیطان ہے جو تجھے گمراہ کرتا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تیرے گھر میں ایک پلہ یعنی تیرا بیٹا موجود ہے جو میرے بیٹے حسین علیہ السلام کو قتل کرے گا، یعنی سنان بن انس کے بارے میں کہا تھا۔ یہ سنان بن انس وہی ملعون تھا کہ جس نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے زمانہ حکومت میں قرآن مجید کی مزید 2 خدمات سر انجام دی تھی۔ قرآن کے الفاظ کو تحریف سے تحفظ دیا تھا، اور قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے علم نحو کی تدوین کرنا تھا۔ اس خدمت کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک تمہیدی طور پر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی باقی تمام زبانوں کی طرح عربی زبان کا بھی ایک گرامر ہے جسے علم نحو کہا جاتا ہے۔ لغت کو ہر طرح کی تحریف سے بچانے کے لیے